أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا۔ سورہ نساء کی 137 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں بعض حضرات نے مراد لی ہے کہ وہ منافقین، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ اہل کتاب یہودی تھے جو کبھی ایمان میں آتے کبھی ایمان سے نکل جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، اس کے بعد بچڑے کی پوجا کی، ایمان سے باہر نکل گئے، پھر توبہ کی، پھر ایمان میں داخل ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کفر کیا، ایمان سے باہر نکلے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا اور ایمان میں مزید ترقی، یعنی کفر میں مزید ترقی کرتے گئے۔ یہ ان کا معاملہ تھا کہ ایمان میں آتے اور ایمان سے نکلتے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اللہ ان کو راہ نہ دکھائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کتنا بھی کٹر کافر ہو، مرتد ہو، وہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو راہ دکھا دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ لیکن جو لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اسلام کا اور جو مسلمانوں کو باضابطہ نقصان پہنچانے کی غرض سے، تکلیف پہنچانے کی غرض سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور پھر باہر نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو ایسا نہیں کرے گا اور اللہ سے معافی مانگ لے گا اور پھر ایک بار جب مسلمان ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا، تو پھر پکا مسلمان ہوگا، تو یقیناً اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری عام طور پر اچھی چیزوں کی دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر منافقین کو جو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری، کیونکہ عام طور پر انسان اپنے مستقبل کے لیے اچھی اور خوشکن باتیں سننے کا متمنی رہتا ہے، لیکن وہ منافقین کے لیے کوئی خوشکن اچھی بات نہیں ہے ان کے مستقبل میں سوائے خرابی کے، تباہی کے، بربادی کے، ہلاکت کے، عذاب علیم کے، اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ خوشخبری تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم نے جو کام کیے تھے وہ کام کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کفر کی شکل ایک یہ ہے کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے اور تو وہ جو ہے کافر کہلائے گا، جو ظاہر اور باطن دونوں اس کا جو ہے کفر کر دے، اور جو ظاہر سے تو ایمان لائے لیکن اس کے دل پہ جو ہے ایمان نہیں آیا ہے اور دل سے وہ کفر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے۔ تو اس میں منافقوں کی باتیں آ رہی ہیں اگلی آیتوں میں بھی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں، 2-4 آیتوں کے بعد۔ یعنی اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے وہ، کافروں سے بھی نیچے، کیونکہ انہوں نے مذاق بنایا تھا اسلام کا، اور وہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اور وہ ان کے دل میں ایمان آیا ہی نہیں تھا، وہ قائل ہی نہیں تھے عذاب اور ثواب کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، جو مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت کے خواہ ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں،
کیوں بناتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی اس سے منع کیا گیا، سورہ آل عمران میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا گیا ہے دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو۔ یہ کون سی دوستی ہے؟ موالات، رازداری، دلی رازدار بنانا۔ اس کے علاوہ دیگر جو تعلقات ہیں وہ کافروں کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کافروں سے پورے خط تعلق کر لیں گے، کچھ تعلق ہی نہیں رکھیں گے، تو پھر ان کو اسلام کیسے پیش کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں، ان کے اچھے برے میں شریک ہوئے جا سکتے ہیں، ان کی خوشی اور غم میں جو ہے شریک ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی غم گساری جو ہے کرنا جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ان کو دلی رازدار نہیں بنانا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے جو بندے مومن بندے ہیں ان کو چھوڑ کر ان کو اپنا رازدار نہیں سمجھنا، ان کو دلی دوست نہیں سمجھنا، اس لیے کہ وہ غدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر وہ اللہ کے دوست نہیں تو تمہارے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے اس میں جو ہے وہ دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو تعلقات ہیں وہ تعلقات تو باقی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخر سبب کیا ہے؟ یہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کو چھوڑ کر، مومن بندوں کو چھوڑ کر انہیں کفار سے دوستی کرتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ بیماری کیا ہے آخر یہ؟ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سے عزت حاصل کر لیں؟ یہ جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو لوگ کفار اور مشرکین سے دوستی کے خواہ ہیں، دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، مومن بھائیوں کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی ظاہری شان و شوکت اور ان کی جو ہے قوت اور عزت اور ان کا جو جتھا نظر آتا ہے بڑا، تو اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے پاس جا کر اگر مل جائیں گے تو وہ ہمیں بھی عزت دیں گے اور ہم بھی عزت دار ہو جائیں گے، اس وجہ سے وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھا تم ان کے پاس جا رہے ہو، جن کے پاس تم جا رہے ہو ان کے پاس عزت ہے ہی کہاں؟ عزت تو ساری کی ساری مخصوص ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ساری عزت کہتے ہیں غلبہ اور قوت کو، غلبہ اور قوت سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو تم ان کے پاس عزت تلاش کرنے جا رہے ہو جن کے پاس عزت ہے ہی نہیں، اور اس سے جو ہے منہ موڑ کر جا رہے ہو جو اثر عزت والا ہے، اس کو ناراض کر کے اس کے دشمنوں کے پاس تم جا کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں عزت کہاں سے مل سکتی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ منافقون 28 پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں، وہ ایمان والے بندوں کے لیے عزت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عزت نہیں ہے۔ عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں عزت سے، اور وہ عزت اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اپنے ماننے والے بندوں کو دیتے ہیں، جو ان کے بندے ہیں ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے نفاق کے ذریعے سے، کافروں سے دوستی کے ذریعے سے اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ عزت نہیں حاصل کر رہے ہیں بلکہ ذلت و خواری کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو ذلیل ہی ہونا پڑے گا، عزت تو ان کو نہیں مل سکتی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت الیہ جمیعا، فرمایا سورہ فاتر 22ویں پارے میں۔ اگر کوئی عزت کا طالب ہے، طالب عزت کو چاہیے کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو جو کوئی عزت ادھر یا ادھر تلاش کر رہا ہے وہ غلط جگہ پر جا رہا ہے، وہ جگہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو مومنوں کی مفاد کے خلاف کافروں سے دوستی گانٹنا تاکہ کرسی اور عہدے ملیں اور لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، منافقانہ حرکت ہے۔ کسی سچے مسلمان کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ملت کے ساتھ غداری کرے۔ قرآن کی اس واضح ہدایت کے باوجود بھی آج مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ملت اسلامیہ سے غداری کر کے کافروں کی طرف پینگے بڑھاتے ہیں اور انہیں ہر قیمت پر خوش کرنے کا سامان کرتے ہیں تاکہ انہیں عزت کا مقام حاصل ہو۔ کاش انہیں خبر ہوتی کہ یہ جھوٹی عزت ہے جس پر وہ ریچھ گئے ہیں، سچی عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
تو یہ عزت اگر اس سے مراد آخرت کی عزت ہے تو آخرت کی جو عزت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کو ہی دیں گے، کیونکہ وہی اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عزت انہی کو دیتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، اور آخرت میں کفار اور مشرکین کو تو عزت تو مل ہی نہیں سکتی، یہ تو بالکل بات طے ہے۔ ہاں اگر یہ دنیا کی عزت ہے تو دنیا کی عزت کے معاملے میں لوگ شک و شبے میں پڑ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کون سی عزت حاصل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج مسلمان ہے ہی کہاں، وہ سچے مسلمان کہاں ہیں؟ یعنی وہ جب سچے مسلمان بن گئے تھے خیر القرون کے دور میں، اگر آپ دیکھیں تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت اور دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کا حق ہے عزت اگر وہ واقعی میں سچے مسلمان ہو جائیں، لیکن آج مسلمانوں کی ضعف اور کمزور ایمانی کی وجہ سے ان کی عزت یعنی وقتی طور پر عارضی طور پر چھن گئی ہے، ان سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس عزت ہے کیا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کا حق ہے عزت، اور انہی کے پاس تھی اور انہی کے پاس چلی جائے گی آخر میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے آخر دور میں، اور ان کی قیادت اور ان کی امامت میں ساری امت ان کے پیچھے آئے گی، اور اس وقت مسلمانوں کو جو ہے صحیح مسلمان بنا دیا جائے گا اور وہ صحیح اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر ان کو عزت وہی عزت حاصل ہو جائے گی جو پہلے والی عزت تھی، جو اصل عزت ان کا حق ہے وہ عزت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔